السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور رمضان کے بعد یہ غالباً میری پہلی ویڈیو ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرے چینل کا پہلا انٹرویو ہوگا کسی سے میں لے رہا ہوں، اور شاید ہوپ فلی کہ بابرکت انٹرویو ہو۔ میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں مفتی حماد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور پہلے تو ہم ان سے سلام کر لیتے ہیں، ہم تھوڑا تعارف خود ہی کروا دیں گے، تو اس کے بعد ہم ان سے دو تین سوال کریں گے انشاءاللہ، پھر وہ ہمیں بتا دیں گے کہ کیا طریقہ کار ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میرا نام حماد خورشید ہے اور میں جامعہ دارالعلوم کراچی سے میں نے پاس آؤٹ کیا ہوا ہے درس نظامی اور تخصص، اور اس وقت جو ہے جامعہ انوار القرآن میں میری تدریس کا سلسلہ رہتا ہے، اور بر کارپوریشن میں ایز اے شریعہ کمپلائنس مینیجر کے طور پہ میں کام کر رہا ہوں، اور رمضان المبارک میرا اسی سے متعلق یہ انٹرویو ہے، اور میں اب حماد بھائی سے درخواست کرتا ہوں کہ اس انٹرویو پہ آگے بڑھیں۔ تھینک یو سر جی، آپ کا بہت ٹائم کا، بہت قیمتی وقت کا۔ ایکچولی یہ رمضانوں میں ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت دی عمرہ کرنے کی، اور یہ عمرہ کرنے گئے، اور بس یہ ہم مفتی احمد صاحب ہم سے بولتے ٹیم ہے، ہم ان سے ملنے آئے تھے، تو سر جی ہم سے ملنے آئے تو ہم نے کہا کہ تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ویورز ہیں نا وہ بھی جانیں کہ کس طرح سے کارگزاری رہی آپ کی، کیسا عمرہ گزرا، کس طرح کا ماحول تھا، کس طرح ہوتا ہے، آپ کیا ریکمینڈ کریں گے لوگوں کو اس طرح؟ عمرہ تو وہاں حرمین شریفین کی جو باتیں ہیں وہ تو ایسا ہے کہ جیسے ایک جنت کا سا سما ہو، ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اچھے لمحات بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں، ٹھیک بالکل۔ ہے۔ تو میرے تقریباً 20 دن کا تھا پلان، اور وہاں پر 20 دن میرے تھے مدینہ و مکہ کے اندر۔ اس میں میرا وقت جو گزرا وہ ایسی تیزی سے الحمدللہ گزرا، اور بہت اچھے لمحات کے ساتھ گزرا۔ وہاں پر ابتداً ہم نے عمرہ پرفارم کیا، عمرہ پرفارمنگ کے بعد پھر اس کے بعد ہم مدینہ گئے، مدینہ میں حاضری ہوئی، سلام پیش کیا، اور وہاں پہ چند دن گزرے، اور ہر ایک کی اپنی ایک بہاریں ہوتی ہیں۔ مکے کے اندر ایک جلال ہے رب العزت کا، اور مدینہ کے اندر ایک جمال ہے، اور مدینہ کے اندر کی جو جب جیسی ہم قدم رکھتے ہیں نا تو وہاں کی فضاؤں میں بھی ایک ادب سا محسوس ہوتا ہے، کہ وہاں کے لوگوں کے اندر بھی، فضاؤں میں بھی، کہ ایک شاہد و عالم ہے جن کا یہاں پہ روضہ ہے، اور وہاں پر آدمی سانس بھی لے تو بڑے ادب کے ساتھ لے۔ ماشاء اللہ۔ تو وہاں پہ ہمیں توفیق ملی، باوجود یہ کہ اس لائق تو نہ تھے کہ روزہ اقدس پہ حاضری دے کر اور وہاں پہ سلام پیش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری ہوئی۔ حضرات شیخین کریمین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پہ حاضری ہوئی، سلام پیش کیا۔ بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان حاضریوں کو، اور بار بار ہمیں وہاں پہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں اپنے سامعین کو کوشش کروں گا کہ عرض کروں، کہ وہاں پر نا یہ سمجھے حرمین شریفین جو ہوتا ہے نا، یہ ایک سمجھے خزانہ ہے، خزانے کا ایک سونے کی کان ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ عبادات جو ہیں وہ لاکھوں گنا بڑھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ البتہ وہاں پر عبادات میں دو چیزوں کو بڑا خاص ملحوظ رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بار بار وہاں پہ حاضری نصیب فرمائے۔ بے شک، ماشاء اللہ۔ نمبر ایک یہ کہ وہاں کی نا بے ادبی ہمارے کسی بھی فعل، کسی بھی یعنی حرکت سے، کسی بھی فعل سے کوئی بے ادبی کا پہلو نہ ہو۔ اور دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ ہمارے کسی بھی فعل سے، ہمارے کسی بھی ایکشن سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جذبات میں آ کر مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے کعبہ تو کتنی عظمت والا ہے، کتنی برکت والا ہے، اور کتنی حرمت والا ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت جو ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہم جو ہے وہاں پر جا کر کسی کی بے اکرامی، کسی کی بے احترامی کا باعث نہ بنے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ادب کے ساتھ ہم رہیں گے، اور وہاں پر ادب کے ساتھ وقت گزاریں گے، اللہ تعالیٰ بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے گا۔
تو یہ چند گزارشات تھی جی. جی تھینک یو آپ کے ٹائم کا. لیکن بس جاتے جاتے ایک سوال کہ کیا آپ لوگوں کو ریکمینڈ کریں گے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا کیسا ہے؟ رش کے حوالے سے بات کروں میں اسپیسیفکلی، کیونکہ حج میں کہتے ہیں کہ بہت عوام ہوتی ہے اور عمرے کے حوالے سے. اچھا، رمضان کے حوالے سے عمرے کے بارے میں عرض کرتا جاؤں کہ واقعتاً رش تو رمضان مبارک میں بہت ہوتا ہے. ایسا رش تھا جیسے حج میں ایک مجمع ہوتا ہے، اسی کے تقریباً نظیر تھی. لیکن رمضان مبارک میں جو عمرے کی فضیلت ہے وہ بہت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. چنانچہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ رمضان مبارک میں جو ہے سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان مبارک میں ہم عمرے کی ادائیگی کریں. وہی بات ہے کہ الاجر بقدر المشقہ، کہ آدمی کا اجر جو ہے وہ اس کی مشقت کے بقدر ہوتا ہے. تو مشقت واقعتاً، خیر مشقت تو وہاں کی میں آپ سے عرض کروں کہ جب حرم میں آپ قدم رکھتے ہیں نا تو ساری بیماریاں، ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں. میں ہمارے ساتھ ایک خاتون تھی بڑی عمر کی، ضعیف خاتون تھی. وہ پچھلے 6 مہینے سے بستر پہ تھیں اور اپنے گھر میں پاؤں سے چل بھی نہیں سکتی تھیں، اور انہوں نے 3 عمرے ہمارے ساتھ کیے اپنے پاؤں پر چل کر. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ ابھی جو رمضان مبارک میں عمرہ ہے، مجھ جیسا جوان آدمی تو تقریباً اس کی جو اسپینڈ ہوتے ہیں، وقت لگتا ہے تقریباً وہ 2.5 سے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ایک تو طواف اور پھر اس کے بعد سعی کا وقت ہوتا ہے، اور تقریباً یہ لگ بھگ جو ہے یہ 15-16 کلومیٹر واکنگ بن جاتی ہے. صحیح. اور اگر وہ خاتون کو میرے ساتھ تھی، ہم ان کی خدمت کرتے تھے، ان کے شوہر بھی تھے، تو ان کی جو وہ تھی، ان کے ساتھ جو ہم نے عمرہ پرفارم کیا تو ان کی عمرہ پرفارم میں تقریباً 5 سے 6 گھنٹے لگ جاتے تھے، کیونکہ بہت آہستہ چلتے تھے. لیکن الحمدللہ وہ خود حیران تھی کہ میں اپنے گھر میں پاؤں نہیں رکھ سکتی، اور میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے میں چل کے عمرہ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. اور یہ ہم نے کئی دفعہ تجربہ کیا. ہوٹل میں طبیعت ڈاؤن تھی، میری بھی ایک دفعہ ایسا تھا کہ بخار ہو رہا تھا مجھے، لیکن ہمت کر کے جیسے ہی حرم میں قدم رکھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے طبیعت میری یعنی کون سی بیماری تھی، مجھے سب بھول گئی، اور ایسی طبیعت میں بشاشت آ گئی کہ جیسے کوئی بیماری ہے ہی نہیں. تو بالکل جنت نما ایک ٹکڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، آمین، اور بار بار حاضری نصیب فرمائے، مقبول حاضری عطا فرمائے، آمین. اچھا ہمارا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ وقت کا. جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس بیریئرس بھی آئے کچھ ویڈیو میں، اور میں اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کروں گا کیونکہ میرا مقصد یہی تھا کہ ہم کوئی اسکرپٹڈ بات نہیں کریں گے. جو ایکچوئل ہوا وہاں پر خاص طور پہ مکے میں اور عمرے کی جو ہوا، جو کارگزاری تھی، ہم آپ کو ایگزیکٹ وہاں رکھیں. بہت سے ہڈلز آئے، کچھ لوگ آئے ملے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ایڈٹ نہ کریں اور ایز اٹ از ویڈیو اپلوڈ کریں وداؤٹ اینی ایڈیٹنگ. تو تھینک یو ویری مچ. امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اگر آپ کو کچھ سوال بھی کرنا ہو تو مفتی حماد سے اسپیشل ٹائم بھی لیں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں ان سے ریکارڈ کرائیں گے انشاءاللہ. تو کامنٹ ضرور کریے گا اور حماد مرزا چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.